الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبل العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ حضرات، آج میں نے اپنے معمول سے ہٹ کر طویل تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اور میں نے سورۃ الحدید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک رکوع سے زائد۔ سورۃ الحدید کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 7 سے ایمان کی دعوت ہے، یعنی دین کی دعوت کو دو چیزوں میں سمویا گیا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس سب میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ بہت وسیع کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کچھ عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے، جسم عطا کیا ہے، اس جسم کے اندر بے شمار صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، کسی کو بولنا سکھایا ہے، کسی کو لکھنا سکھایا ہے، کسی کو طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑ سکے، مر سکے، تو جو کچھ بھی جس پر بھی اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر آگے جا کر یہ مضمون جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ جس دن تم
ہاں سوری، یہیں پر فرمایا گیا کہ تم میں سے خرچ کرنے والے برابر نہیں ہیں، کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اس سے پہلے فرمایا گیا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر اعتماد کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اس کے بعد وہ آیات ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اس طرح کی جو جھنجھوڑنے کا انداز ہے یہ آپ کو قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ پہلے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وللہ میراث السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہے وہ کہ جو خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں فتح سے پہلے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ بہت بلند مرتبے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہی دونوں کام کیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ بھی کی، لیکن فتح کے بعد۔ اس میں دو آراء ہیں کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے، لیکن زیادہ رجحان جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ صلح حدیبیہ اس سے مراد ہے، کہ قرآن مجید نے فتح مبین اسی کو قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی جو پہلے والے ہیں وہ بہت اونچے مرتبے والے ہیں۔ ہاں بعد والوں کے لیے بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے لیے اچھا ہے، لیکن وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، اس کی خبر رکھتا ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کوئی شخص کتنی ایفرٹ کے ساتھ اور کتنی قربانی دے کے کوئی مال خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں یا اپنی جان قربان کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو اسی کے مطابق ہی اسے اجر ملے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا۔ ایک اصولی بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں اعمال کی گنتی کا شاید کہیں ذکر ہو، کم سے کم میری نظر میں نہیں ہے کوئی ایسی آیت جس میں اعمال کی گنتی کا ذکر ہو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر ہے وزن اعمال کا ذکر ہے، کہ جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات پائیں گے اور جنت میں جائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ ایک تو آپ کو یاد ہی ہے سورۃ القاریہ کی آیت، فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے وزن بھاری ہوں گے فاولئک، وہ جو ہے عیش کی زندگی ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جن کے وزن ہلکے ہوں گے وہ حاویہ میں ہوں گے۔ تو اصل جو ہے وزن ہے۔ اس کی سمپل مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی 20,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، لیکن کوئی حاجت مند اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو 10 روپے وہ دے دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بلینئر ہے، وہ کسی کو 1000 روپے دیتا ہے، تو شاید اللہ کی نظر میں وہ 10 روپے جو 20,000 روپے میں سے اس نے دیے ہیں وہ زیادہ وزن رکھتے ہیں اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ وہ پرسنٹیج اگر آپ نکالیں تو یہ 10 روپے والے جو ہے اس کی پرسنٹیج اس کی کل آمدنی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے اس بلینئر کے مقابلے میں کہ جو 1000 دے رہا ہے۔ اگرچہ وہ جو نمبر ہے اس کے اعتبار سے پتہ نہیں آپ کو 100 گنا زیادہ نظر آئے گا 1000 روپے دینے والا،
لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ وزن کس کا زیادہ ہے؟ جو قربانی زیادہ دے رہا ہے۔ تو تم میں سے برابر نہیں ہے کہ جو فتح سے پہلے انفاق کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، یا اللہ کے راستے میں جنگ کریں جان قربان کرنے کے لیے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ بہت اونچے مرتبے والے ہیں، بہت اونچے درجے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو یہ دونوں کام کریں لیکن فتح کے بعد کریں۔ قرآن مجید میں یہ مضمون جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر اس صورت میں جا کر تو پھر جو میں نے ساری آپ کو آیات سنائی ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ دو چیزیں، ایک ہیں سچے ایمان والے جو ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہیں منافقین کہ جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن دل سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کھپانے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے جا کر فرمایا گیا کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں جا کر منافقت نے، نفاق نے ریڑے لگا لیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تم اس سے نجات پالو تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ پہلے میں آپ کو آیات کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، تاکہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا دے اس کے لیے، وَلَهُ اجر کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہو۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے ہاتھ آگے آگے دوڑ رہا ہو رہا، یعنی راستہ دکھانے کے لیے۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے، اصل تو جب اللہ ہمیں لے جائے گا اور ہم اس روشنی میں چل پائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیسی ہوگی، لیکن ایسا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دو بیم ہوں گی لائٹ کی، کہ جو ایک سامنے کی طرف سے آئے گی اور یہ غالباً ایمان کی روشنی ہوگی، اور ایک دائیں طرف سے آئے گی جو انفاق کی روشنی ہوگی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی یا نیک اعمال کی۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دانا ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو دایاں ہاتھ جو ہے یہ دینے والا ہاتھ ہے، تو ایک اس کی روشنی ہوگی اور ایک ایمان کی روشنی ہوگی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ذالک هو الفوز العظیم، وہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے اسی سچویشن میں، کس سے کہیں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہماری طرف بھی کچھ نظر عنایت کرو، ہمارا بھی انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ لیکن قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، یہ روشنی یہاں پر نہ بکتی ہے نہ بانٹی جاتی ہے، یہ دنیا سے کما کر لائی جاتی ہے، اگر تمہارے لیے دنیا میں واپس جانا ممکن ہے تو جاؤ اور یہ وہاں سے روشنی حاصل کر کے لاؤ۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی کہ جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ یہ سین کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ ایک تار اس کے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ایک راستہ ہے جس پر سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ یہ غالباً اسی کا سین ہے کہ ایمان والوں کو وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ روشنی عطا کرے گا، جو فوکس ہوں گی اس راستے کے اوپر، وہ اس پر چلتے ہوئے گزر جائیں گے۔ لیکن منافقین پیچھے سے انہیں آوازیں دیں گے
کہ بھئی ٹھہر جاؤ، ہمارا بھی انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہاری بیم میں سے کچھ شعائیں جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے اندھیرے راستے میں کسی شخص کے پاس موبائل ہو اور اس نے اپنی فلیش لائٹ آن کی ہوئی ہو اور وہ آگے آگے بھاگا چلا جا رہا ہو، تو پچھلے کیا کہیں گے، یا ٹھہر جا، ساڑھا بھی انتظار کر لیں تاکہ ہم بھی تمہاری لائٹ میں سے کچھ راستہ جو ہے وہ پا لیں۔ اسی طرح کا سین ہے جو یہاں بیان ہوا ہے کہ کہیں گے کہ ہمارا بھی انتظار کر لو، ہمیں بھی دیکھو تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کوئی شعاع حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور دنیا سے یہ روشنی کما کر لاؤ۔ اور پھر ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی، جنت اور دوزخ کے درمیان یہ فصیل ہے، اور اس میں ایک دروازہ، ایک کھڑکی ایک ہوگی کمیونیکیشن کے لیے۔ اور اس کا قرآن مجید میں اور مقامات پر سورۃ اعراف میں بھی ذکر آیا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کمیونیکیشن ہوگی۔ اہل جہنم کہیں گے کہ اہل جنت کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا ہے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ وہ کہیں گے یس، بلا، کیوں نہیں، نعم، ہم نے بھی سچا پایا ہے وعدے کو۔ تو یہاں کیا الفاظ ہے کہ وہ روشنی مانگیں گے لیکن اہل جنت آگے نکل جائیں گے اور اہل جہنم جو ہیں وہ گر جائیں گے جہنم میں۔ اب ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوگی۔ منافقین کون ہیں؟ وہ مسلمان معاشرے ہی کے افراد ہیں، ان کے ایمان والوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جان پہچان ہے۔ وہ جو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا بھی انتظار کرو، اس لیے کہ پہلے سے شناسائی ہے، اور پھر جب وہ جنت میں چلے جائیں گے اور منافقین جہنم میں گر جائیں گے تو پھر یہ کمیونیکیشن ہوگی۔ اہل جہنم یعنی منافقین ان سے کہیں گے ینادونہم الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ بڑا حسرتناک مکالمہ ہے کہ منافقین جہنم میں سے کہیں گے اہل جنت سے کہ تم دنیا میں اتنے بے مروت تو نہیں تھے، آج ہم نے تم سے روشنی مانگی، تم نے روشنی نہیں دی، اور بڑی خود غرضی کے ساتھ تم جنت میں چلے آئے، ہمارا انتظار ہی نہیں کیا۔ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، اب ایمان والے اہل جنت جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، ہم تمہارے ساتھ تھے، تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ اب قرآن مجید میں آزمائش کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کہا کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو ہم سب کے لیے آزمائش بنایا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کر لینا، مال اور اولاد کی محبت کو اپنے اوپر سوار کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ محبت تو ہے، ہم میں سے کون انکار کر سکتا ہے اس سے کہ اسے مال سے محبت ہے؟ مال کسے اچھا نہیں لگتا، اور اولاد کسے پسند نہیں؟ بے اولادوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ وہ کتنی محرومی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بے اولاد ہیں، اور جو اولاد والے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ان کو اولاد سے کتنی محبت ہے۔ یعنی آپ کا بیٹا، آپ کے پوتے سامنے پھر رہے ہوں تو آپ کے خون جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتے تو آپ ایک محسوس احساس محرومی سا ہوتا ہے کہ اوہو وی آر ڈپرائیوڈ۔ تو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اصل میں تم نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، تربص کہتے ہیں اسٹیٹ آف انڈیسیژن کو۔ تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ گو مگو ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ فارسی کا ہے، تربص عربی کا لفظ ہے، وہ فارسی کا لفظ ہے، ہمیں نہ فارسی آتی ہے نہ عربی آتی ہے، تو میں سادہ ترجمہ آپ کی آسانی کے لیے کر رہا ہوں، اسٹیٹ آف انڈیسیژن۔
کہ انسان فیصلہ نہ کر سکے کہ میں نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. اور ہم سب کی کیفیت یہی ہے. قرآن مجید پڑھتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، دیندار ہو جائیں، حرام چھوڑ دیں. لیکن اس کے بعد جب اٹھ کے گھر جاتے ہیں پھر وہی مال، وہی اولاد، پھر اس میں گم ہو جاتے ہیں. پھر کوئی واعظ سنتے ہیں، کوئی اچھا بیان سنتے ہیں، پھر ایک ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ارادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تربص ہے، اسٹیٹ آف انڈیسیژن. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَارْتَبْتُمْ، پھر تم شک میں پڑ گئے. اب یہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اگر انسان اس تربص میں سے پازیٹیولی نکل جائے اور اللہ کے راستے میں لگا لے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو، پھر تو بچ گیا. لیکن اگر وہ نہیں لگاتا، فیصلہ نیگیٹیولی کرتا ہے کہ نہیں میں نے دنیا داری رہنا ہے، تو پھر سزا کیا ملتی ہے؟ اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں دین کے بنیادی تصورات کے بارے میں. پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں. اس کو جو سیکولر نظریات نے آ کر یوں سپورٹ کیا ہے کہ چھٹو کھیڑا علادہ، اس کائنات پر غور کرو، یہ تو ہے نا، اور آخرت پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ دیندار لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ دنیا تو ہے نا، اس کو بناؤ، اس کو سنوارو، اس میں کمائی کرو، اس میں ایکسل کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑ گئے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں جھوٹی تمناؤں نے دھوکہ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مزید سزا آتی ہے. وہ سزا کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ وشفل تھنکنگ، جھوٹی تمناؤں کا سہارا لیتا ہے. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، نہیں کرنا ورنہ میں نے کچھ نہیں. لیکن ایک سہارا ہے نا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں ضد کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ساری میری امت کو بخشو، میں بخشا جاؤں گا. یا اللہ تعالیٰ پر ایک انڈیو ٹرسٹ. کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے؟ جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے عملوں کو بخشنے کے لیے بڑا انکلائنڈ ہے، لیکن ان مولویوں کو خواہ تکلیف ہوتی رہتی ہے. کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. اس قسم کے بے شمار سہارے، ان کو سہارا لے کر انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہتا ہے. اصل غلطی کہاں ہے؟ اس تربص میں وہ جو اسٹیٹ آف انڈیسیژن تھی، اس میں سے انسان جھٹک کر نہیں نکلا کہ نہیں میرا راستہ یہ ہے. اس کی پھر آگے سزا ملتی ہے، پھر اور گہرا ہوتا ہے، پھر اور گہرا ہوتا ہے، پھر اور گہرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی موت آ گئی. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نے بہت دھوکہ دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج نہ تم سے نہ کافروں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. یعنی اس انسان کا ایمان ویلڈ قرار پا رہا ہے قیامت کے دن. اس کو تو تھوڑی سی سزا دے کر پھر جنت میں لے جایا جائے گا. اصل خطرے کی بات کیا ہے کہ میں منافق نہ ڈکلیئر ہو جاؤں. منافق کے لیے کوئی رحم نہیں ہے. ہاں مسلمان کے لیے جس کا ایمان جو ہے وہاں قبول ہو جائے کہ ہاں ہے یہ مسلمان ہے، اس کے لیے کیا ہے
کمپنسیشن تھوڑی سی سا اور پھر جنت پہ جانا. لیکن منافقین وہ تو جہنم کے بھی سب سے گہرے گڑھے کے اندر ہوں گے. اس کے بعد فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَرَامِ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری دوست ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا اینڈ ہے. اب اس کے بعد آ رہا ہے کہ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ یہ تو میری تصویر ہے، اور ہم میں سے اکثر یہی محسوس کریں گے کہ یہ تو میری تصویر ہے، تو پھر فوراً اگلا سوال آئے گا کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس کا تو انجام بہت برا ہے، ابھی زندگی ہے، پتہ نہیں کب تک ہے، اس سے میں نکل سکتا ہوں. اب اگلا جو ہے وہ آگے ریمیڈی آ رہی ہے اس کی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مسلمانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جھک جائیں. کس کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس کے لیے. یعنی قرآن مجید کے سامنے سرنڈر کرنا، اللہ کی یاد کے سامنے نیچا ہو جانا، وہ جو آکڑ ہے انسان کی اس کو توڑ لینا، جھک جانا. یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی. یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے یہ بہت اہم ہے. دیکھیے قصہ ہے آدم و ابلیس میں. ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور آدم و حوا سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جواب طلبی فرمائی. ابلیس آکڑ گیا، میں نے ٹھیک کیا، اور آدم و حوا نے معافی مانگ لی. تو باوجود نافرمانی کے یہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے فیورٹ ہو گئے. تو بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. تو یہ جو عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا. ذکر جو ہے اس کے دو معنی ہیں، یاد رکھیے گا. ایک تو اس کے سادہ معنی یاد ہیں، اور دوسرے قرآن مجید میں نصیحت ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی نصیحت کے سامنے اور جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن مجید اس کے سامنے جھک جائے؟ قرآن مجید کے سامنے جھکنا انسان کا، سرنڈر کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ ہے اصل چیز. کیا مسلمانوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے یعنی قرآن مجید کے لیے نرم ہو جائیں، جھک جائیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی یہودی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر کچھ وقت گزرا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی یہ دل سخت جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہوتا ہے. نارملی انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کیا ہے کہ وہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر بھر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی وفد آیا باہر سے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید کی آیات سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. حضرت ابوبکر نے بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا ہاکذا کنا، ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا کہ ہم قرآن مجید سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو آتے تھے، ولیکن قست القلوب، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے. تو اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے دل جو ہے وہ سخت ہو جائیں کہ قرآن مجید سن کر، کوئی واعظ سن کر، کوئی نصیحت سن کر، کوئی اللہ کا ذکر سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آنے بند ہو جائیں، اس سے پہلے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی یاد کے، اس کی نصیحت اور قرآن مجید کے سامنے سرنڈر کر دیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے ہمارے جو ایٹیٹیوڈ اور گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. تو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق
ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ بنجر زمین نہیں تو وہ مردہ زمین کہلاتی ہے کہ جس میں سے کچھ نہیں اگتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب کسان اس پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے، تو وہی جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ لہلہانے لگتی ہے۔ ہم شہری لوگ جو ہیں ہمیں اس کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن مالی ہمارے ہاں جو کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے، یا جو کاشتکار لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، ان سے آپ پوچھئے تو پھر وہ بتائیں گے کہ ہاں مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، بارش برستی ہے، اور پھر وہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اب یہی دو کام جو ہیں یہ اگر ہم اپنے دل پر کریں، سب سے پہلے تو جو دل سخت ہو گیا ہے اس میں ہل چلائیں۔ دل کا حل کیا ہے؟ دل کا حل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو، یقین رکھو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مر جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تمہیں عقل آئے۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، یعنی جو بھی ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے کہ یہ میرے ذمے قرض ہے آپ کا، تمہارا، اور قیامت کے دن تم آؤ گے تو میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ تو ان المصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، یُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے وہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نفاق پیدا کیسے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے قلب پر لگا کے رکھتا ہے، جب تک اس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اس وقت تک وہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھونک مارتا ہے اس میں، اور پھر اس میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اب نفاق پیدا ہو گیا، دل سخت ہو گیا، اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ پہلے اس دل کو نرم کرو۔ نرم کیسے کرو؟ کس چیز نے جا کر دل میں گھر بنایا تھا؟ مال اور اولاد کی محبت۔ پہلے اس کو کھرچو وہاں سے۔ مال جمع ہوا ہے دل میں، اس کو کھرچو، یعنی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ملتا ہے کہ وہ اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی خطرہ ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی ڈر ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا خطرہ ہے نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا، ہے نا؟ یعنی ہم نے کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو تو ہمیں خواب بھی اسی کے آتے ہیں، اور چلتے پھرتے ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ اگر ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں انویسٹ کریں گے تو ہمارا دل بھی اللہ کے راستے میں لگ جائے گا، اور اس مال کو دنیا میں انویسٹ کریں گے تو دنیا میں ہمارا دل اٹکا رہے گا۔ تو اللہ کے یعنی نفاق کو دل میں سے کھرچنے کے لیے انفاق کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اس میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا۔
ایک ہے صدقات و خیرات، یہ کہلاتا ہے کہ انسانی ہمدردی کے لیے جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ صدقات و خیرات کے ہیڈ میں آتا ہے، خیر کے کام۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے وہ اس کو تو سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا جو ہے یہ واقعی خرچ کرنا ہے، لیکن ہماری بہت سی ریزرویشنز ہیں انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ کئی ہم نے یعنی متس بنا رکھی ہیں، غریبوں کو ہی دینا، یا یہ کوئی نہیں، یہ ایسے ہی کھاڑ آ دیتے ہیں، سارے ضائع کر دیتے ہیں پیسہ، لہذا غریبوں کو نہ دیا جائے۔ پھر یہ جو مانگنے والے ہیں یہ پروفیشنل ہیں سارے۔ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، جس قرآن پر ہم یقین رکھتے ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سائل کا تم پر حق ہے۔ دو مقامات پر قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورۃ ذاریات میں، کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے کے لیے اور ہیو ناٹ کے لیے حق ہوتا ہے۔ اور سورہ معارج میں فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں ایک نون شیئر ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے۔ تو سائل کا حق، اور ایک صورت تو ہمیں یاد ہی ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بدلے کو جھٹلاتا ہے یعنی بدلے کے دن کو، قیامت کو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ وہی میں نے کہا نا کہ مختلف طریقوں سے کہ نہیں یہ ضائع کر دیتے ہیں پیسے، ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کام کے لیے دے، وہ ادھر لگا دیتے ہیں۔ ہمارا مال جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ہم تو اس پر اختیار سمجھتے ہیں کہ جہاں مرضی خرچ کریں، لیکن جس کو ہم اللہ کے حکم کے تحت دیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ یہ انفیئر ایک ڈیل ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو کھانا کھلانا ہے، اس کی تو بار بار ترغیب دلائی گئی ہے۔ سورۃ مدثر میں کہا گیا کہ پوچھا جائے گا اہل جہنم سے کہ what brought you here، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو کیا کہیں گے؟ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم حق بات کو جھٹلاتے تھے۔ اور سورۃ دہر کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ سورہ مدثر کے الفاظ پہلے دیکھ لیجئے، ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا مجرموں سے، اہل جہنم سے، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور پھر سورہ دہر کے اندر تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، کھانے کی محبت کے ہوتے ہوئے۔ کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، واسیرہ اور قیدی کو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی تم سے شکریہ کے طالب ہیں۔ یہ جو شکریہ کا طالب ہے یا کوئی جزا بدلہ،
یہ ہماری پرانی ٹریڈیشن تھی. مجھے یاد ہے کہ والدہ کے ساتھ پھرتے ہوئے کہیں کوئی سائل آیا, اس کو انہوں نے کوئی, اس وقت تو 1 پیسہ بڑی چیز ہوتی تھی, کوئی 1 پیسہ 2 پیسے دیے, تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ بھلا کرے. تو آگے سے والدہ جواب میں کہا کرتی ہیں اللہ تیرا بھی بھلا کرے. وہ یہ بات ہے کہ اگر اس نے شکریہ ادا کر دیا تو وہ شکریہ فوراً لوٹا دیا اس کو, اس نے دعا دے دی تو وہ دعا فوراً لوٹا دی. کیوں؟ کہ یہ جو اجر ہے میرا آخرت کا یہ محفوظ رہے. بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے ہم شکریہ کے طالب ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, یہ تو دوسرا مضمون شروع ہو گیا. تو کھانا کھلانا اور صدقات و خیرات میں دینا, اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ سائل ڈیزرو نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو میری بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی کہ میں وکالت کر رہا ہوں سائلین کی, جبکہ یہ پروفیشنل ہیں اور ان کو دینے سے بیگری پروموٹ ہوتی ہے. آئی ایگری ود یو. لیکن کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے, میرا فیصلہ کچھ اور ہے, آپ کا فیصلہ کچھ اور ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے. تو سب سے زیادہ ریئل, جینوئن اور جسٹ فیصلہ کس کا ہے؟ وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سائل حقدار ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ حقدار نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ ایک اور بات کو رکھیں. میں ایک عام انسان ہوں, کئی گناہ کیے میں نے, کئی غلطیاں کی ہیں, کئی نافرمانیاں کی ہیں. قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا جا کے, یا اللہ معاف کر دے مجھے. اب عدل کیا ہے کہ اگر میں مجرم ہوں تو پھر مجھے پنشمنٹ ملنی چاہیے, اور میں جو سوال کر رہا ہوں یہ جینوئن سوال ہے کہ نہیں؟ ان جینوئن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میرا سوال ان جینوئن ہوگا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ یہ جو سائل ہیں ان کو ہمارے امتحان کے لیے بھیجتا ہے. اور وہ جو ابھی میں نے ابتدا میں کوالٹی کی بات کی تھی نا, کہ وزن اعمال, اعمال کے وزن کا ذکر ہے قرآن مجید میں, اعمال کی گنتی کا ذکر نہیں ہے. ایک ایسا شخص جس کو دینے پر میری اپنی طبیعت آمادہ ہے, اور ایک ایسا شخص جس کو دینے پر میری اپنی طبیعت آمادہ نہیں ہے لیکن میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو دوں گا, کیا ان دونوں کا وزن برابر ہوگا؟ یعنی جس کو دینے کے لیے میری طبیعت آمادہ ہے اس کا وزن ہلکا ہوگا, اور جس کے لیے میری طبیعت آمادہ نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن بہت زیادہ ہوگا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا اگر میں نے ایسا کر دیا. تو بہرحال نفاق سے نکلنے کے لیے انفاق, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اگر آپ کسی وقت زندگی میں محسوس کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری فلاں برائی چھوٹ جائے, میں فلاں نیکی کرنے لگوں. مثال دے دیتا ہوں میں کہ فجر کی نماز پڑھی نہیں جاتی مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. اب آپ ہینڈسم اماؤنٹ صدقہ و خیرات کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جگائے گا فجر کے وقت, اور آپ کی فجر کی نماز ریگولر ہو جائے گی. اسی طرح کوئی اور برائی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوڑنی تو چاہیے لیکن آپ بہت زور لگاتے ہیں لیکن وہ برائی چھوٹتی نہیں, آپ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو ضرور اس میں پازیٹیو رسپانس ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائی آپ سے چھڑا دے گا. اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہ اپنے اف بٹ لگائے بغیر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ مراد بھی پوری کرے گا, ہماری وہ برائی جو ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی. اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے
اور اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔